السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر: قل فأتوا بكتاب من عند الله قل فأتوا بكتاب من عند الله وأحدى منهما اتبعوه إن كنتم صادقين. وإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد اللهم معزز علماء کرام محترم دوستو بھائیو عزیزو، آج کا انسان پوری دنیا میں جن حالات سے دوچار جن پریشانیوں اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے، بالخصوص مسلمان پاکستان میں ہوں یا پوری مسلم دنیا میں ہوں، اس کا سبب صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک نظام کامل و مکمل عطا فرمایا ہے۔ اس نظام سے وہ توڑنے کا نتیجہ ہے اور اپنی منمرضی کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ تباہیاں، یہ ہلاکتیں، یہ ذلتیں، یہ رسوائیاں، یہ پریشانیاں
کہ سب اللہ کے دیے ہوئے نظام کو چھوڑنے کا نام ہے، اس پر بحث تمہیز کرنا یا کوئی اور اسباب تلاش کرنا یہ سراسر خیانت اور جہاد ہے۔ لگے ہوئے دنیا گھوڑا بھی اندھا اور سوار بھی اندھا، نہ سوار کو پتا ہے گھوڑا کدھر لے جانا ہے، نہ گھوڑے کو پتا ہے وہ ہے جو اندھا کرنا ہے کس طرح پر چل رہا ہے۔ لاکھ آپ کراچی کے پتلوغان گرمی، بلوچستان کی مہنگائی، بے روزگاری، جرائم کی خوفناک حد تک بڑھتی ہوئی صورتحال، اس کی جو مرضی توجیہات، تعویلات، اسباب اور تلاش کرے سب غلط، جھوٹ، بکواس، خرافات۔ اللہ نے کائنات کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جو کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہو اور اس کا ایک نظام ہے۔ حقیر سے حقیر مخلوق چونٹی مکھی مچھر کو دیکھنے ان کا بھی ایک نظام ہے۔ طلوع و غروب کا نظام ہے، ستاروں کی گردش کا نظام ہے، چاند کے گھٹنے بڑھنے کا نظام۔ جمادات سب سے کم ترین مخلوق ہے، اس کا ایک نظام ہے۔ نباتات ان کا ایک نظام ہے۔ کوئی پھل پھول میوہ جات کا پودا درخت اللہ کے قانون کے خلاف نشوونما نہیں تھا۔ اگر کسی فصل کی تیاری کی ایک مدت، ایک موسم اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اسی مدت میں اسی موسم میں وہ چیز ہوگی، اس کو آپ اگلے موسم سے نہیں ملا۔ اگر اس کی کوشش کریں گے، اس کے نظام تخلیق میں چھیڑ چھاڑ کریں گے، اس کی شکل بدل جائے گی، اس کے فوائد بدل جائیں گے، اس کی وہ خوبیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں کسی چیز کے جینیٹک سسٹم پر اس کے تخلیق کے نظام کے اندر آپ مداخلت کریں گے، ممکن ہے وہ شکل و صورت والی چیز باقی رہ جائے، اس کا حجم بڑھ جائے، لیکن اس کے جو خواص، وہ فوائد، وہ بہتر نتائج باقی نہیں ہوتے۔ جب ہر چیز اللہ پاک نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کا نظام دیا اور ہے، زمین ایسی نہیں پھیلی، ایک مقصد کے تحت سورج اس زمین سے کئی کروڑوں کھربوں گنا بڑا، اس کو ایک ایسے فاصلے پر پھیلانا تو اس کی شدت و حرارت جو ہے، جو ہمارے قسم کی زندگی کے لیے خوفناک ہے، تباہ کن ہے، جلا کر خاکستر کر دے، لیکن ایسے فاصلے پر ایسے طریقے سے اس کو پھیلانا کہ وہ اس کی حرارت، اس کی روشنی انسان کے لیے، کائنات کے لیے نفع بن جائے، یہ خدا کے عطا کیے ہوئے نظام کے بغیر ممکن نہیں۔ موسموں کا تغیر و تبدل ایک نظام ہے، تو جب مشاہدہ، تجربہ، علم، تحقیق ہر چیز سے یہ ثابت ہے کہ خود کی کل کائنات کے ایک ذرہ بے مقدار سے لے کر اور ایک خوفناک اجرام فلکی تک ہر چیز میں خدا کا قانون، اس کا نظام جاری و ساری ہے، جس کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ اس کو جس مقصد کے لیے اللہ نے تخلیق فرمایا اس کا کوئی نظام نہیں۔ اگر انسان کو عطا کی ہوئی
عقل و خرد دانائی فہم و شعور ہی کافی ہوتا تو اللہ پاک کو انبیاء علیہ السلام جماعت مقدسہ کے ذریعے سے الہام و وحی کے تحت ان کو ہدایات بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو عقل و خرد دینے والا خدا عقل بہت بڑا جوہر ہے، لیکن یاد رکھیے عقل کی حیثیت ایک برتن کی ہے۔ وہ برتن جس چیز کے حاصل کرنے کے لیے جب تک اس میں وہ چیز نہ ہو وہ برتن خالی ہے۔ عقل کی ضرورت علم ہے۔ کون سا علم؟ یہ وہی خدا جانتا ہے، وہی خالق جانتا ہے جس نے عقل کو تخلیق کیا، وہی جانتا ہے کہ اس عقل کے لیے کون سا علم ضروری اور لازمی جس سے یہ عقل بنے اور انسان کے لیے نفع بخش مثبت تعمیری اور فائدہ مند ہے۔ اس طریقے سے تمام اشیاء کی حیات کا سبب اللہ نے پانی کو بنا دیا، وہ جانتا ہے۔ اب پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، جو مرضی کر لے گا۔ ساری کائنات الٹی کر دیتا ہے، سارے سائنسدان، زراعین، نمائندہ، شداد، قارون، ہارون، آج کل کے تمام کفار و مشرکین، زنادقہ، ملحدین کچھ کرنے، خدا کو نہ مانے، معاذ اللہ اس کے دین کی توہین کریں، پیغمبر کی توہین کریں، لیکن اللہ کے قانون سے باہر نکل کے زندگی نہیں گزار سکتے۔ ان کو خدا کا بنایا ہوا پانی پینا پڑے گا۔ خدا کے بنائے ہوئے زمین پر رہیں گے، خدا کے اگائے ہوئے پھل پھول سبزیاں ترکاریاں کھائیں گے، خدا کے بنائے ہوئے۔ اور سور کتا کھاتے ہیں وہ بھی خدا کا دیا ہوا۔ حلال حرام کی پابندی نہیں کرتے، تو جو حلال ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں، جو حرام ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی۔ تو جیسے پانی کے بغیر زندگی نہیں، پانی کس نے بنایا؟ اسی نے جس نے حیات بنایا۔ تو جانتا ہے حیات کی بقا کے لیے، حیات کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ پانی خدا کا بنایا ہوا، اب اس کو چھوڑ کر زندہ رہ کے دکھا دو، جاؤ۔ نہیں مانتے خدا کو، خدا کے دین کو، خدا کے احکام کو، اس کی ہدایات کو نہیں مانتے، خدا کی زمین چھوڑ کے زندہ رہ کے دکھا دو۔ خدا کے بنائے ہوا آسمان کو چھوڑو، سورج چاند ستاروں کو، اس کی ساری مخلوق کو چھوڑو، جاؤ زندہ رہ کے دکھا دو، نہیں رہ سکتے۔ اسی خدا نے عقل دی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس عقل کے لیے کون سا علم کرنا ہے۔ اگر یہی مادی علوم پہلے حاصل کرنا ضروری ہوتا تو مادہ تو خدا نے تخلیق کیا، ساری کائنات مادہ ہے، زمین مادہ ہے، آسمان مادہ ہے، چاند سورج ستارے مادہ ہے، لوہا تانبا پیتل کبھی پارا سونا چاندی، یہ گوشت، یہ سبزیاں ترکاری سب مادی چیز ہیں۔ ہم مادی کائنات ہیں، ہمارا اپنا وجود مادی ہے۔ یہ عناصر اربع سے بنا ہے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے، مٹی سے، سب مادی ہے۔ اگر انہی کا علم حاصل کرنا انسان کی دنیا آخرت میں ہوتا ہوتا ہے روح کے لیے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے، کامیابی کے لیے یہی علوم حاصل کرنا ضروری ہوتے تو اللہ کے لیے تو اتنی اللہ کے کوئی کام مشکل ہے۔ لیکن اللہ نے اس انسانی عقل کو جس علم سے اللہ نے وحی و الہام کے لیے سے سب سے مضبوط علم دین ہے، وہ انسان کے لیے ضرور ہوتا ہے۔ وہ علم دین کیا ہے؟ انسانی زندگی کا ضابطہ حیات قانون۔ وہ علم ایسا نہیں کہ آپ کی جادو ٹونے کرنا شروع کر دیں، آپ محض تلاوت کرنی شروع کر دیں، نہیں، وہ آپ کی عملی، انسان کی عملی زندگی کا، اس کے اعتقادات، اس کے افکار، اس کے خیالات، اس کے نظریات
کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا، غرض پوری زندگی میں انسان نے جو کچھ کرنا ہے، جو کھانا ہے، جو پینا ہے، جو دیکھنا ہے، جو سننا ہے، جو بولنا ہے، جو سوچنا ہے، سب کا نظام کامل و اکمل انداز میں واحد الہام کے لیے تو قرآن جیسے پانی کے انکار اور پانی کے نفینے سے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے اس علم کے بغیر کسی شخص کی زندگی کامیاب میں کامیاب نہیں۔ پوری کائنات خدا کی تخلیق ہے، کسی ایک ذرے پر کسی فرعون کا حکم شداد کسی سائنسدان کسی پیغمبر کا حکم بھی نہیں چلتا، سب اللہ کا حکم کو مانتا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز پر اسی کا حکم جاری ہے، ساتھ اسی کی بات کا خالق کو جانتا ہے، کس چیز کو کس کام کے لیے بنایا وہ کام کرتا ہے۔ انسان کا مقصد تخلیق جو پہلے انسان کا تھا آج کے انسان کا بھی وہی ہے اور آخری انسان کا بھی وہی ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے انسان کو تو یہ کہا گیا کہ تو ہمارے حکموں پر چلے گا کامیاب ہوگا، اور آج کے انسان کو اجازت دی کہ شراب ان کے لیے حرام کی، زنا ان کے لیے حرام کا، تم زنا بھی کرو، شراب بھی پیو، جوا بھی کھیلو، ماں بہنوں بیٹیوں کو ننگا بھی کرو، رشوت دو، کم توڑو کم ناپو، بڑوں کی بے عزت کرو، یتیموں مسکینوں معذوروں محتاجوں بے غلام کے حقوق غصب کرو، مکر کرو، فریب کرو، دھوکا کرو، خدا کے تخت حکومت پر تم خود چڑھ کے بیٹھ جاؤ، لوگوں پر اپنا قانون چلاؤ، اس کی اجازت نہ کسی پیغمبر کو تھی نہ ہے نہ کسی اور کو۔ خدا کا تخت شاہی جو ہے یہ عارضی نہیں ہے، یہ دائمی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے۔ پہلی آیات مبارکہ کو اللہ نے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس میں اللہ انسان کو وہ کام کرنے کا کہہ رہا ہے جس کے لیے اس کو بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور نہیں بنایا پیدا کیا ہم نے انسانوں اور جن کو مگر اپنی بندگی، اطاعت، غلامی، فرما برداری۔ یہ جو میڈ ان پاکستان ڈنڈی مار ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ترجمہ کرنے چھوڑ، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کے لیے پیدا ہو کر تو عبادت کا حکم کا زنا سے منع کیوں کیا، شراب سے منع کیوں کیا، جوئے سے منع کیوں کیا، بے گناہ کو قتل کرنے سے ناپ توڑ کا نظام کیوں دیا، بیوی کا حق، بیٹی کا حق، ماں کا حق، بہن کا حق، جائیداد میں ان کا حصہ، یہ کیوں کہا، یتیموں کے مال مطلب غلط نگاہ بھی نہیں کرنی، یہ کیوں کہا، پھر نماز کا حکم ہوتا، روزے کا حکم ہوتا، حج کا حکم ہوتا، نفل کا حکم ہوتا، قرآن کی تلاوت کا ہوتا، تسبیح گھمانے کو کسی بھی چلانے کا حکم ہوتا، بلکہ کا عبادت کو یہی اعمال بندگی، اطاعت و غلامی ہر سانس کے ساتھ، خدا کی بندگی اور اطاعت یہ جز وقتی نہیں، کچھ مدت کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے، سو کے جاگتے تو اسی کی غلامی، سب کچھ اس کے حکم کے ماتحت اس میں سب کام کرنے کے احکام ہیں۔ ہماری بدقسمتی، ہماری بدنصیبی، ہماری بدبختی، خدا ہم سے ناراض ہے، ہم نے اپنے خدا رحمان اور رحیم و کریم کو ناراض کیا، اور اس کی ناراضگی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ ہم جھوٹ اور مکر و فریب کی زندگی، منافقانہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور اس کا سبب خدا کے دیے ہوئے نظام کو چھوڑ کر خدا کے باغی، خدا کے منکر کی بات کے دیے ہوئے نظام کے بعد ہے زندگی گزار۔ کہاں ہمارے ملک میں اسلام؟
لفظ لکھے ہوئے ہیں قرارداد مقاصد کہ پاکستان میں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، کتاب و سنت کے مطابق ہوگا۔ کون سا قانون کتاب و سنت کے مطابق ہے؟ ایک کا نام ہے چوری کی سزا ختم کر دی، پیغمبر نے جاری کی، اللہ نے حکم کیا، پیغمبر نے جاری کی، ہاتھ کاٹا ہے۔ پیغمبر کا یہ عمل بھی رحمت للعالمین ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، جو اس عمل کو رحمت للعالمین میں شامل نہیں کرتا وہ کافر ہے، مردود ہے، جہنمی کتا ہے۔ پیغمبر کا ہر کار و فعل ہر قسم کا رحمت کی رہے ہیں۔ اس خدا نے ہاتھ کیا ہے، جب یہ ہاتھ اس کے قانون کو توڑنے کے لیے استعمال ہوگا تو خدا نے یہاں اپنا معقول رکھا کہ کام کو محروم کر دو میری اس دی ہوئی نعمت کو، اس کا غلط استعمال کرو۔ الشارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ کلام محمد نہیں، کلام خدا ہے، حکم خدا ہے، قانون خدا ہے۔ محمد علیہ السلام سنانے والے ہیں، بتانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، اس پر عمل کر کے اس کو قائم کرنے والے ہیں۔ آج دنیا میں کہاں؟ انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں،